نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عالم اسلام کے تمام عاشقوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مسعود کا پرنور ماہ مبارک ربیع الاول شریف کی آمد مبارک ہو۔ حضرات، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تحقیق مومنوں پر احسان فرمایا کہ اس میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ اللہ نے کروڑوں نعمتیں ہم کو عطا کی، ان نعمتوں کا شکرانہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ سب سے عظیم نعمت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہے، حضور کی تشریف آوری۔ کیا ہم اپنے آقا کی ہم اپنے رب کی اس احسان کا بدلہ ادا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ قیامت کی صبح تک ہماری نسلیں اس ایک احسان کا بھی ذرہ برابر بدلہ ادا نہیں کر سکتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں اس احسان کو بدل کی شکل میں پیش کریں تو ہاں، احسان کا بدل تو ہو نہیں سکتا، مگر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اس کا شکرانہ اور اپنے آقا کی بارگاہ میں اس کا نذرانہ اور شکرانے اور نذرانے کے صدقے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ کیسے ادا کریں، محبوب کی بارگاہ میں نذرانہ کیسے ادا کریں اور اپنی مغفرت کا ذریعہ بنا کر جہنم سے آزادی کا پروانہ کیسے حاصل کریں، تو ایک بہترین نسخہ اس ماہ ربیع الاول شریف میں عاشقان نبی کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ میں خود اس محبت سے متاثر ہوں، اس خوشبو سے متاثر ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ خوشبو ہر عاشق کے دل میں چھائے۔ اے نبی کے عاشقوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کا شکرانہ رب کی بارگاہ میں ادا کرو، اس کا نذرانہ رسول کی بارگاہ میں ادا کرو اور مغفرت کا پروانہ رسول کی بارگاہ سے حاصل کرو، تو بہترین نسخہ ہے کہ کثرت سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرو۔ حدیثیں اس سلسلے میں بہت موجود ہیں کہ جب کوئی مومن درود پڑھتا ہے تو اللہ فرشتے پیدا فرماتا ہے، وہ رحمت کے دریا میں غوطہ لگاتے ہیں، جتنے پر اس سے چڑھتے ہیں وہ قیامت تک ان سے فرشتے پیدا ہو کر اس درود پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ گویا ہم نے درود شریف پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کیا، حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا، اور اپنے ہی نہیں بلکہ اپنے والد کے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ پیش کیا۔ مثلا محمد فضل حق محمود قادری کا یہ نذرانہ یا رسول اللہ قبول فرما لیں، یہ فرشتے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اپنے اس غلام کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرا عاشق مجھ پر درود بھیجتا ہے، میں اس درود بھیجنے والے کو سنتا بھی ہوں اور اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ الحمدللہ، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو کثرت سے اس ماہ مبارک میں اپنے آقا پر درود بھیجتے رہیں، تاکہ آقا اس کا درود غلام کا سنتے رہیں اور اس کو بار بار پہچانتے رہیں۔ یہ پہچان ہماری قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی، قیامت کے میدان میں بھی کام آئے گی۔ سرکار دو علیہ وسلم اس مومن کو اپنے دست ناز سے قبر میں اتاریں گے جو حضور پر کثرت سے درود پیش کرتا ہے۔ قیامت کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مومن کو پہچان لیں گے کہ یہی میرا وہ عاشق ہے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا تھا۔ انشاءاللہ ہمیں یقین کامل ہے تجھ سے اور نس سے کیا مطلب منافق دور ہو،
ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول کے غلام ہیں، جنت کے مالک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں اپنی کثرت درود کی برکت سے، سرکار نے ایک بھی درود قبول کر لیا تو یہ ان کے لیے نظر کرم، نگاہ محبت ہوگی۔ اس کی برکت سے ہمیں جہنم سے آزادی کر کے، ہمیں جہنم سے آزادی دلا کر جنت کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے مومنوں، مبارکباد ہیں آپ کے لیے، خوشخبری آپ کے لیے، مسرت کا مہینہ ہے آپ کے لیے، رحمت و برکت کا مہینہ آپ کے لیے کہ رمضان المبارک بیشک قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ کثرت سے تلاوت کریں اور ربیع الاول شریف کثرت سے حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ کر اپنی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائیں۔ گویا اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کریں، رسول کی بارگاہ میں نذرانہ ادا کریں اور اپنی گناہوں کی مغفرت کا پروانہ بھی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس ماہ مبارک میں کہ توفیق رفیق عطا فرمائے کہ وہ اس نعمت سے محروم نہ ہو، وہ اس برکت سے محروم نہ ہو، اسی جتنا وقت ملے صبح میں، شام میں، نماز کے بعد گھر میں میلاد پاک کا اہتمام کرے، درود و سلام کی محفل سجائے، اپنے بچوں اور اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کر خوشبو لگا کر آقا کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ سرکار محفل پاک کو ملاحظہ بھی فرماتے ہیں، غلاموں کی ہر چیز کو آپ اپنی نگاہ محبت سے دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ سرکار ہمارے گھر کو پہچان لیں گے، ہمارے اہل و عیال کو پہچان لیں گے۔ میرے لیے کیا مقدر کی خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ میرے گھر میں تشریف لائیں یا رسول اللہ، اجالا ہو جائے میرے گھر میں یا رسول اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد النبی کے برکتوں سے مالا مال ہوئیے، کثرت سے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ اہل بیت اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان الرحیم۔ گناہ گار خطا کار بندوں کے پاس کوئی عمل نہیں، کوئی نیکی نہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کی امتی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جو بھی درود پیش کر رہے ہیں اللہ تو قبول فرما لے شکرانے کو، اور نبی کی بارگاہ میں نذرانے کے صدقے میں اللہ ہم تمام غلامان مصطفیٰ کو، تیرے بندوں کو، تیرے بندوں کی خطاؤں کو، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بیر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لایا ہے غلام رضا اس کے شفیع۔ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لایا ہے غلام رضا اس کے شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یا رسول اللہ اپنے لاڈلے بیٹے محبوب سبحانی سے گدن شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم کے صدقے، یا رسول اللہ اپنے لاڈلے بیٹے عطا رسول سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن چشتی قدیمات کے صدقے ہم سب کے درود کو قبول فرما لیں، اور ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا کر ان شہزادوں کے دامن کرم اور رحمت کی غلامی کے صدقے میں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، جہنم سے آزاد کر کے جنت کا پروانہ عطا کر دیں۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ یا اللہ ہم تمام عاشقان نبی کو میلاد النبی کے صدقے میں اتباع شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود و شریف کے ذریعے نبی اور آل نبی کی محبت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد والی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علی من اتبع الہدی برحمت اللہ۔ سبحان اللہ۔